بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سجاد رضوی یوٹیوب چینل۔ شاہدرہ فلائی اوور کے پاس سے گزر رہا ہوں میں اور وہ سامنے ہے شاہدرہ میٹرو اسٹیشن۔ آج کے اس ویلاگ میں کچھ باتوں کی، کچھ چیزوں کی، کچھ کاموں کی نشاندہی کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو روڈ بنائی گئی ہے اور جو روڈ چھوڑ دی گئی ہے، میٹرو کا روٹ تبدیل کرنا تھا، تبدیل ہو چکا، لیکن کام نامکمل چھوڑ کر چلے جانا، اور یہاں پہ بننے والے نالے کی حقیقت ابھی تک نالہ بھی نہیں بن سکا، روڈ بھی نامکمل، نالہ بھی نامکمل اور روٹ بھی نامکمل۔ اور آگے میں لے کے جاؤں گا آپ کو سیدھا آزادی چوک فلائی اوور کے اوپر، وہاں بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ میں بڑے دنوں سے اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا اور آج آپ کو وہاں لے کے جا کے وہ سچویشن بھی دکھاؤں گا کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ اور یہ ہے مارکیٹ بدقسمتی کے ساتھ، جس کے سامنے نالہ بنانے کا کام شروع ہوا تھا، 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن ابھی تک یہاں پہ نالے کو مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ دکانیں بند پڑی ہیں، 1-2 دکان کھلی ہوئی ہے، باقی سارا کام ٹھپ ہوا ہے۔ یہ کس طرح روزگار کماتے ہوں گے، گھروں کا نظام کیسے چلاتے ہوں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ یہاں وزٹ کریں اور ان لوگوں کا حال پوچھیں کس طرح یہ روزگار کما رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سڑک جہاں سے پبلک ٹریفک گزر رہی ہے، یہاں سے میٹرو بس گزرا کرتی تھی۔ پبلک ٹریفک کو فکس کر دی گئی یہ روڈ، لیکن اس روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، ٹوٹی ہوئی روڈ ہے، کھڈے جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، کوئی کام یہاں پر مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ سینٹر میں ڈیوائیڈر لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، جنگلہ اترا ہوا ہے، کہیں جنگلہ لگا ہوا ہے، بڑی بدی سی، بدصورت سی صورتحال یہاں پہ کریٹ ہے۔ لیکن ہماری حکومت، کوئی بندہ یہاں پہ آ کے ان کو دیکھنے والا اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کمپنی نے، یہ کنٹریکٹرز نے، یا جو بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس کام کو مکمل کیوں نہیں کیا، اس کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہ رکھا گیا، عوام کو ان کھڈوں والی روڈ سے کیوں گزارا جا رہا ہے۔ یہ میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو یہاں پہ کام کرنے میں حصہ لے رہے تھے اور جو اس کام کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور خاص طور پر اپنی سی ایم صاحبہ سے جو یہاں پہ افتتاح کے لیے تشریف لائی تھیں، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ ابھی اس علاقے کا بہت کام باقی ہے، میں اس کا بھی جائزہ لے لوں، اس کی بھی خبر لے لوں۔ یہ کھڈوں والی روڈ ہمیں دے کے آپ چلے گئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے اس ویڈیو پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ سجاد بھائی آپ نا شکرے ہو، شکر کریں، روڈ مل گئی، روٹ بن گیا، یہ وہ اکثر آتے ہیں کمنٹس۔ میں ان کی سوچ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی نظر سے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، ہم کو ملنا چاہیے۔ بھئی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، یہاں سے گزرنے والے فری میں نہیں جا رہے، یہاں سے گزرنے والے ٹیکس پے کر کے جا رہے ہیں، پیسہ دیتے ہیں بھئی گزرتے ہوئے۔ آپ کبھی مارکیٹ جائیں پھل خریدنے کے لیے، پیسے جب آپ دیتے ہیں نا تو بھئی کہتے ہیں بھئی میں خود اپنی مرضی سے پھل ڈالوں گا، یہ گلا ہوا باہر نکال دو، سڑا ہوا پھل سائڈ پہ کر دو، اچھا پھل ہمیں چاہیے۔ کیوں چاہیے اچھا؟ کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، تو بھئی ہم بھی یہاں پہ پیسے دے رہے ہیں، سمجھا کریں۔ دیکھیں حالات اس روڈ کے کیا ہیں، بالکل ٹوٹی ہوئی روڈ ہے، کتنے کھڈے بنے، اور یہ لاہور کی مین انٹرنس ہے، جب کوئی وزٹرز یہاں سے گزرتے ہوں گے کتنا اچھا امپیکٹ جاتا ہوگا۔ یہ ہمارا لاہور ہے جی، اوپر سے رنگ روڈ گزر رہی ہے، رنگ روڈ کے نیچے سے میں گزرا ہوں۔ یہاں پہ اس روڈ کو تھوڑا سا انہوں نے ابھی ریسنٹلی سیٹ کیا ہے، سامنے آتا ہے نیازی میٹرو اسٹیشن، بتی چوک جو ہوا کرتا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی آزادی چوک سے کلمہ چوک تک کا، وہ سارا سفر آپ سے شیئر کیا، اس میں نے روڈ کے حوالے سے بات کی، تو کراچی کے کچھ بھائیوں نے کمنٹس کیے کہ بھئی آپ کبھی کراچی آ کے دیکھیں، یہاں کے روڈ دیکھ کے آپ کہیں گے شکر ہے آپ کے تو روڈز بہت اچھے ہیں، آپ ناشکرے ہو۔ پھر بڑا عجیب و غریب سے اس طرح کمنٹس آئے تھے، تو میں ان کی سلام کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے ایکچولی دیکھا ہی وہی سسٹم اور آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہم اپنے کام میں پرفیکشن چاہتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں، میری عوام گزرتی ہے، ان کو پبلکلی جو فلو ہے ٹریفک کا وہ سموتھ رہے۔ تو بھئی لاہور ایک مین سٹی ہے، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں، تو پھر روڈز کا جو جال بچھا ہوا ہے ان کو ریپیئر کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو روڈز کو سیٹ کرنا چاہیے نا۔ جائیں نا کبھی آپ دوسرے کنٹریز میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے روڈز ہوتی کیسی ہیں۔ یہ تو ہمیں تھوڑا بہت سیٹ کر کے دے دیا، ہم خوش ہو گئے، آپ بھی خوش ہو گئے، اور اپنی سوچ کا دائرہ کار تھوڑا وسیع کریں۔ یہ ہمارے بنیادی رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں ہمارے، یہ ہم کو مل کے ہی رہنے ہیں۔
تو حکومت جلد یا بدیر انشاءاللہ یہ کام کرے گی ضرور، لیکن گزارشات کرنی پڑتی ہیں، اپنی فریاد رکھنی پڑتی ہے، رونا پڑتا ہے، گھر بیٹھے کوئی کام نہیں کرتا، آواز بلند کرنی پڑتی ہے، اور جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اس آواز کا اثر کہیں نہ کہیں ضرور پڑے گا، اور پڑتا بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ٹمبر مارکیٹ میٹرو اسٹیشن ہے، اور ٹمبر مارکیٹ کے پاس تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے آزادی چوک، لیکن میں آپ کو آزادی چوک فلائی اوور کے اوپر لے کے جاؤں گا، اور وہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے میٹرو کی ایکسٹینشن کی بات بھی کرنی ہے، یہاں سے واپسی کی روڈ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکسٹینشن کے حوالے سے، میٹرو ایکسٹینشن کے حوالے سے مجھے کچھ دوستوں نے کمنٹس بھی کیے تھے، سجاد بھائی میٹرو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کچھ بتائیں، کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں بات کروں گا۔ فی الحال یہ لاہور کی پہچان، لاہور کی خوبصورتی کا مرکز ہے یہ والا چوک، اور یہ والا حصہ فلائی اوور کا، یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ آپ ذرا ملاحظہ کیجیے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس کا۔ میں یہاں پہ رکتا ہوں، یہاں سے ہم آئے وہ سامنے سے، اور یہ دیکھیں اپوزٹ سائڈ سے بھائی کس طرح اپنی گاڑیاں لے کے رانگ وے اور رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اور اس چیز کو چیک کیجئے۔ ایک بائک ابھی گزری ہے، اور دوسری بائک وہاں سے آئی ہے سیدھا شاہدرہ والی سائڈ سے، اور یہ سامنے جا رہی ہے اس طرح۔ ہم تھوڑی دیر یہاں پہ رک کے اس چیز کو آبزرو کریں گے، وہ دیکھیں ایک اور بائک چلی گئی۔ حالانکہ آگے میں آپ کو ٹرن بھی دکھاتا ہوں جہاں سے آپ بائک ٹرن کر کے اس طرف آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ راستہ استعمال کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ وہ دیکھیں ایک اور بائک آئی ہے، تھوڑا سا آگے جانے کی بجائے رولز کو آپ فالو کیوں نہیں کرتے؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ وارڈن کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹریفک وارڈن یہاں پہ ہو تو کام بنے گا۔ وہ دیکھیں ایک اور بھائی، پیچھے ایک اور بائک نکل گئی۔ یہاں سے گزرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف سے سپیڈ کے ساتھ ٹریفک آ رہی ہے، اور آپ اگر ادھر سے نکلتے ہیں نا تو کوئی بڑا ایکسیڈنٹ، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ خدا رہا ایسے کام نہ کریں۔ وہ دیکھیں کوٹ بھائی گئے ہیں اور رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں، آنے والی ٹریفک کو ڈسٹرب کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں پہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اسی طرح ہی ہوا تھا کہ بھائی رانگ وے نیچے سے اوپر آ رہے تھے اپوزٹ سائڈ سے، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دیکھیں ایک اور بھائی گئی ہے رائٹ سائڈ کو۔ یار کیسے آپ نے اگر ٹرن لینا ہے نا، تھوڑا سا آگے جائیں، وہ جہاں پہ سیکنڈ سپورٹ نظر آ رہی ہے، پلر اور ساتھ میں سپورٹ لگی ہے، اس کے ساتھ ہی آگے ٹرن ہوتا ہے کہ چوک سا بنا ہوا ہے، وہاں سے ٹرن لے کے آپ واپس جا سکتے ہیں دوسری روڈ پہ۔ لیکن ہم نے یہ زحمت نہیں کرنی، ہم نے ادھر سے ہی جانا ہے۔ وہ ایک رکشہ دیکھیں آ رہا ہے ادھر سے بھی، اور ایک رکشہ ادھر سے جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں پیچھے، دیکھیں بائک بھی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ آپ اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، خدا را رحم کیجئے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، یہی چیزیں ایکسیڈنٹ کی ریزنز بنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا اللہ اور رسول جوان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا رکیے، ابھی ویڈیو کو اینڈ نہیں کرنا، ایکچولی میں بھول گیا، میں نے آپ کو یہاں سے بھی دکھانا تھا کہ یہ ٹرن ہے، آپ نے وہاں سے ٹرن لے کے یہاں سے آ جانا تھا، اور کتنا کا فاصلہ ہے، بالکل معمولی سا فاصلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے نہیں جاتے، اب وہاں سے ہی ٹرن لے کے جا رہے ہو، آپ اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، دوسروں کی زندگی کے لیے بھی آپ خطرہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میری ہمبل گزارش ہے کہ شعور پیدا کرے اپنے اندر۔ یہی معاملات اگر پاکستان سے کہیں باہر ہوتے نا تو آپ سب تیر کی طرح سیدھے ہوتے، آپ کو چاہے 10 کلومیٹر آگے جانا پڑتا، آپ 10 کلومیٹر آگے جا کے ٹرن لے کے آتے، ایسی حرکت کبھی نہ کرتے۔ تو ایک تو قانون کو سٹرونگ ہونا پڑے گا، وارڈن کو بیجا چلان کی بجائے جو اصل مین پوائنٹ ہے جو ایکسیڈنٹس کی ریزن بنتے ہیں، ان جگہوں پر، ان پوائنٹس پر کھڑے ہو کے لوگوں کو منع کرنا چاہیے، ان کے چلان کریں نا، یہاں سے گزرنے والوں کے چلان کریں۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہو، غریب عوام کو بیچاروں کو لوٹتے رہتے ہو، یہ غلط طریقہ استعمال کر رہی ہے۔ وارڈن کم ریونیو ڈپارٹمنٹ زیادہ لگتا ہے مجھے، تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ان مین سپاٹس پر کھڑے ہوں جہاں پہ ضرورت ہے ایکسیڈنٹس کی۔ ہیلمٹ نہیں پہننا، چلان کر دیا، نمبر پلیٹ یہ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے، چلان کر دیا۔ ان کے چلانوں کا فائدہ نہیں ہے، چلان کریں جہاں پہ ایکسیڈنٹ سے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، 100% پاسبلٹی ہے، وہاں پہ آ کے کھڑے ہو، ان کو روکیں، ان کو منع کریں، ادھر ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کیا کریں۔ آپ کا یہاں پہ کھڑا ہونا قانون کی بالادستی ہوگی تو یقیناً سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے۔
یہ گزرنے والے بھی ان کو ڈر ہوگا نا تو وہ کبھی آگے یہاں سے نہیں گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو قدم بڑھانا ہوگا اور میں واپس آپ کو لے کے جا رہا ہوں سیدھا شاہدرہ چوک کی طرف. اب ہم بات یہاں پہ یہ بھی کرتے چلیں گے کہ میٹرو بس ایکسٹینشن کے حوالے سے. سوری میں اس پوائنٹ پہ نکل گیا, وہ بہت ضروری پوائنٹ تھا جو میں نے ڈسکس کرنا تھا. ایکچوئل میرا مقصد بھی اس ویڈیو کو بنانے کا یہی تھا کہ میں اس پوائنٹ کو ریز کروں, شاید آپ سب سے مل کر ہم اپنی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچا سکے. اب بات کرنی ہے مجھے, میں آ گیا ہوں میٹرو کیش اینڈ کیری کے بالکل پاس, یہاں سے گزر رہا ہوں. اور اب بات کرتے ہیں میٹرو ایکسٹینشن کے حوالے سے. میرے بہت سارے یوٹیوب فیملی ممبرس نے مجھے پرسنلی آ کے, ایک بھائی ہیں, مجھے اب ان کا نام تو یاد نہیں ہے, ان کا لنک شیئر کیا. سجاد بھائی دیکھیں, یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میٹرو کالا شکاکو تک ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تو جب میں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور تحقیق کی, مجھے پتہ چلا کہ نارنگ کا کوئی فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ میٹرو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اور 3 ماہ کے اندر اندر یہ سارا کام مکمل کر لیا جائے گا. اور ان بھائیوں نے بھی یہ بات کچھ اس طرح کی کوٹ کی ہوئی تھی آئی تھنک. اچھا, اب جب میں نے تھوڑا مزید اس کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا تو میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ میٹرو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. مجھے کہا بہت سے دوستوں نے کہ سجاد بھائی یہ خبر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں, آپ بتائیں. تو میں اس پر خاموش اسی لیے تھا کہ مجھے کوئی اتھینٹک انفارمیشن مل سکے پھر میں بتا سکوں, لیکن مجھے کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ملی کہ میٹرو ایکسٹینڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیونکہ میں نے جو پتہ کیا اس کے مطابق ابھی اس پر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے میں خاموش ہوں. جب میٹرو ایکسٹینشن کی نیوز, کوئی اتھینٹک نیوز میرے تک پہنچے گی انشاءاللہ میں آپ سب سے شیئر کروں گا, اور سب سے پہلے شیئر کروں گا, اتھینٹسٹی کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ابھی نہیں ہے تو اس لیے میں ذرا سائلنٹ ہوں. شاید جنہوں نے یہ ولاگ کیا ہے ان بھائی کو کوئی سورس کوئی ایسا ہو, ان تک کوئی یہ نیوز پہنچی ہو, مے بی ان کے پاس یہ نیوز ہو, لیکن میرے پاس فی الحال کوئی ایسی نیوز نہیں ہے. اس لیے میں ذرا بھی اس پہ خاموش ہوں. میرے سامنے بالکل ہے آگے شاہدرہ میں راوی کا جو نیا پل بنایا گیا ہے, وہ اس نئے پل کے اوپر میں جانے والا ہوں. اس کو بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اور اس ویڈیو کا پھر ہم اختتام کریں گے. آج کی جو ڈیٹیلز, جو ڈسکشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے, آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں جو باتیں میں نے کہی ہیں وارڈن کے حوالے سے بھی اور یہاں روٹ کے حوالے سے بھی اور جو روڈز بنائے گئے اس کے حوالے سے بھی, کہ حکومت کو خیال کرنا چاہیے. اگر یہ ایک پروجیکٹ آپ نے دے دیا ہے تو حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا ہمارے سر کے اوپر, یہ ہمارا بیسک رائٹ تھا جو انہوں نے دیا ہے, اور اپریشیٹ کرتے ہیں. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں یہ کام کیا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو احسان مند ہونا چاہیے, آپ جناب احسان تلے دھپ جائیں, بھائی آپ کے علاقے میں یہ ہو گیا, آپ شکر کریں, آپ روتے رہتے ہو, بھائی نہیں, ہم اپنی آواز بلند کریں گے, کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس یا ڈی موٹیویٹ کرنے والے کمنٹس مجھے میری منزل سے, میرے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹا سکتے. اور یہ حالات آپ کے سامنے ہیں, یہ دیکھیں آپ رائٹ سائڈ پہ, یہاں لائٹس نہیں ہیں, گزرتا ہوا کوئی بھی انسان رات کے ٹائم ٹکرا سکتا ہے, نیچے روڈ کے جا سکتا ہے, کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. حکومت کو کیا نہیں چاہیے کہ یہ کام مکمل کرے؟ آپ یہاں سے ٹریولنگ نہیں کر رہے نا, آپ یہاں نہیں, آپ کو اس لیے نہیں آئیڈیا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے. ہم یہاں سے ٹریولنگ کرتے ہیں, رونا اسی لیے روتے ہیں کہ بھئی شاید حکومت کو کوئی ترس آ جائے یہاں کی عوام پہ, کوئی رحم کھا لے حکومت. اجازت چاہوں گا. اللہ رسول کے بان صلی اللہ علیہ وسلم.